بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم دن ہے کہ جب سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین حاضر سروس جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف ایک یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ آئین پاکستان سے متعلق تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، بلکہ میزبان کے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے جن کا تعلق پاکستان کی عدالتی تاریخ اور موجودہ عدالتی و سیاسی حالات سے بھی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تقریب کو ملک کے تقریباً تمام ہی نیوز چینل نے براہ راست نشر کیا۔ تقریب کے میزبان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ایک ٹی وی انٹرویو بلکہ لائیو ٹی وی انٹرویو کا تاثر ابھر کر سامنے آ رہا تھا، کیونکہ سوال جواب کا سلسلہ بالکل ایک انٹرویو کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پاکستان میں عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے مجوزہ قوانین کے مطابق ایک سرکاری ملازم، فوجی افسر یا سپریم کورٹ سمیت کسی بھی عدالت کا جج ٹی وی انٹرویو دینے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ جی ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مذکورہ تقریب میں پہلے ایک خطاب کیا اور اس کے بعد میزبان کے سوالات اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ واضح رہے کہ میزبان نے تمام سوالات خود کیے، تاہم انہوں نے کہیں یہ بھی کہا کہ یہ سوال آڈینس کی طرف سے آئے ہیں۔ بعض قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کیے گئے اس عمل کے بعد ملک میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو جائے گا اور پھر سپریم کورٹ سمیت ملک کی ہر عدالت کا جج اپنی پسند کی یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے نام پر اپنا انٹرویو کروائے گا اور اپنی مرضی کے سوالات کروائے گا، جس سے ملک ایک نئے بحران کی دلدل میں گر جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جج صرف عدالتوں میں اپنے فیصلوں میں بولتا ہے، لیکن جج جب لیکچر کے نام پر اپنے انٹرویوز میں بولنے لگے گا تو ہر جج ایک من پسند یونیورسٹی ہوگی جہاں اسے سیاسی و غیر سیاسی معاملے پر اپنا آئینی و قانونی موقف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سیاسی موقف بھی پیش کرنے کا پلیٹ فارم میسر آ جائے گا۔ مذکورہ تقریب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے متعدد بار یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ میں ججز یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے جاتے ہیں اور وہ خود بھی امریکہ اور یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں منعقد لیکچر دے چکے ہیں۔ علاوہ ازیں تقریب کے اختتام پر دو مختلف آڈیو کلپ بھی دکھائے گئے، جس میں سے ایک میں سابق امریکی صدر باراک اوباما بحیثیت امریکی صدر ایک ایسی تقریب میں حاضر سروس ججوں اور امریکی عدالتی نظام پر تنقید کر رہے ہیں کہ جس میں حاضر سروس جج صاحبان خود بھی بیٹھے ہیں، جبکہ دوسرے کلپ میں دو حاضر سروس امریکی جج ایک ٹی وی مباحثے میں شریک ہیں اور ایک دوسرے کی رائے سے شدید اختلافات کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکی قانون میں جج پبلک گیدرنگ میں شرکت کر سکتا ہے، یونیورسٹیوں میں لیکچر دے سکتا ہے، ٹی وی مباحثوں میں شرکت کر سکتا ہے اور ٹی وی پر لائیو انٹرویو بھی دے سکتا ہے؟ اگر امریکہ کے قوانین میں ایک جج کے لیے ان تمام کاموں کی اجازت ہے تو پھر اس میں کچھ بھی غلط نہیں، لیکن اگر امریکی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ سب کچھ غیر قانونی قرار پائے گا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں کسی بھی حاضر سروس جج کا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جج کا، کسی بھی شکل میں لائیو ٹی وی انٹرویو ہونا یا نشر کرنا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے کہ گزشتہ دنوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین پاکستان کے 50 سال مکمل ہونے کے حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی تھی، جس میں موجودہ حکومت کے تمام پارلیمنٹیرینز شریک تھے۔ اس تقریب میں قاضی فائز عیسیٰ حکومتی جماعتوں کے اہم سیاستدانوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ اس تقریب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف سیاسی خطابات بھی سنے بلکہ تقریب سے خود بھی خطاب کیا، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تقریب میں شرکت کے حوالے سے زبردست تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد مجبوراً انہیں مختلف وضاحتیں بھی پیش کرنا پڑیں بلکہ ایک تفصیلی وضاحتی خط جاری کرنا پڑا تھا۔ جی ناظرین، اب آئیے ہم مذکورہ تقریب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خطاب اور پھر انٹرویو کا تاثر دینے والے سوالات اور ان کے جوابات کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خطاب اور سوالات کے جوابات دینے کے دوران آئین و قانون کی بالادستی کی بات کی ہے اور پاکستان کے آئین کے دفاع کے لیے غیر معمولی عزم و حوصلے کا اظہار کیا ہے۔
اور انتہائی اثر انگیز خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی تاریخی سچائیاں بھی حاضرین محفل کے سامنے رکھیں، لیکن ان کے خطاب اور سوالات کے جوابات کے دوسرے پہلوؤں کی وجہ سے ابھرنے والے تاثر کی وجہ سے ملک میں نئے تنازعات کے جنم لینے کے امکانات بھی بہرحال اپنی جگہ موجود ہیں۔ مذکورہ تقریب میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ممکنہ طور پر بننے والے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ غلط عدالتی فیصلہ تھا۔ پاکستان توڑنے کا زہریلا بیج جسٹس منیر نے بویا جو پروان چڑھا اور دسمبر 1971 میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دسمبر 1971 میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں OIC کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی، جس میں نو مولود بنگلہ دیش سمیت 57 اسلامی ملکوں کے وزیر اعظموں، سربراہوں اور بادشاہوں نے شرکت کی، جس سے عالمی سطح پر مایوس پاکستانیوں کو دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا کر چلنے کا موقع ملا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت کی طرف سے ایک ووٹ سے سزائے موت دے دی گئی۔ آئین پاکستان قومی وحدت کی علامت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو تاریخ نہیں دہرانی تو تاریخ سے سبق سیکھیں۔ تاریخ ہمیں 7 سبق دے چکی ہے اور کتنی بار سکھائے گی۔ آئین پاکستان جیسا تحفہ پھر نہیں ملے گا۔ یاد رہے کہ متفقہ آئین پاکستان کا تحفہ بھی ذوالفقار علی بھٹو ہی نے پاکستان کو دیا تھا۔ جی ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ آئین پاکستان کے ہر شہری کی دستاویز ہے۔ اس میں حال میں جو چیزیں ہوئی ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان کے قیام کی سوچ تھی کہ مسلمانوں کا استحصال سے پاک ملک ہو جہاں وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ پیغام بند کمرے میں نہیں، برِ صغیر کے کونے کونے تک پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست وجود میں آئی لیکن کام ادھورا رہ گیا۔ دستور ساز اسمبلی 7 سال تک کام کرتی رہی۔ آئین تیار ہونے کے نہج پر پہنچا تو پاکستان بننے کے بعد پہلی بار ایک سرکاری ملازم غلام محمد نے آئین کو ٹھوکر مار دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 1956 کے دستور ساز اسمبلی میں کوئی انتخابات نہیں ہوئے اور وہ 2 سال میں دم توڑ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جنرل ایوب خان کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک مرتبہ پھر ایک سرکاری ملازم نے فیصلہ کیا، وہ عقل کل ہے، اور 1958 کا مارشل لا آ گیا۔ انہوں نے کہا اس عقل کل نے 1962 کا آئین خود بنا لیا اور جمہوریت ختم کر دی۔ اس سرکاری ملازم کے خیال میں عوام باشعور نہیں، ان میں عقل نہیں، اس لیے فلٹر ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے زیادہ تر بڑے وکیلوں کے دلوں میں آئین کی اتنی محبت نہیں، کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں، لہذا یہ آئین کی تشریح فیس دینے والے کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ اگر فیصلہ غلط ہے تو غلط ہی رہے گا، چاہے اکثریت کا ہی کیوں نہ ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم پر آئین کا زیادہ بوجھ ہے، ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ آئین کا دفاع اور حفاظت کریں گے۔ آئین پاکستان پر بڑے وار کیے گئے لیکن آئین کا بڑا حوصلہ ہے، وہ آج بھی کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ آئین کو نہیں سمجھیں گے اس کی قدر نہیں ہوگی۔ انصاف اور حقوق کے لیے عدالتیں ہی ہوتی ہیں۔ ظالم کہتا ہے میری مرضی، مگر آئین کہتا ہے لوگوں کی مرضی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سب تائید میں سر ہلانا شروع کر دیں تو یہ بات بادشاہت اور آمریت ہو جائے گی۔ طرح طرح کے آرڈر جاری ہوتے ہیں، پتہ نہیں کسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جی ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت از خود نوٹس صرف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے صورت میں لیا جا سکتا ہے۔ کسی کو فائدہ پہنچانے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات اور لڑائیاں باہر آ گئی ہیں، گھر کا مسئلہ گھر ہی میں حل ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین ان کا گھر ہے اور پاکستان بھی انہی کا گھر ہے،
اور گھر سے کچھ بھی باہر نہیں آیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیشتر سیاسی سوالات کے جوابات نو کمنٹس کہہ کر ٹال دیے، جبکہ بعض ایسے آئینی و عدالتی پروسیڈنگز سے متعلق سوالات جن کا تعلق ملک کے موجودہ سیاسی حالات سے تھا، یہ کہہ کے آگے بڑھا دیے کہ جب ایسی صورتحال عدالت میں ان کے سامنے آئے گی تو پھر وہ یہ آرگیومنٹ ضرور سنیں گے۔ تاہم انہوں نے بعض ایسے جوابات بھی دیے جو عدالتی و سیاسی اعتبار سے گول مول تھے۔ جی ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے گزشتہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہت زیادہ مشکلات جھیلی اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والی سول قوتوں کا مقابلہ کیا، لیکن آج کی مذکورہ تقریب میں شرکت کے دوران انٹرویو کی طرز پر سوالات کے جوابات دینے کے عمل کی وجہ سے انہوں نے اپنی مخالف قوتوں کی زبانیں کھول دی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔